بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر وائرل سے تعلیم خوش آمدید۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہے کینسر کے سال 2023 کے ذائچے کے بارے میں کہ سال 2023 برج سرطان کے لیے کیسا رہے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے۔ تو دوستو نیا سال لگنے والا ہے اور نیا سال کی آمد ہے۔ سال 2023 ہے۔ سال 2023 میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک روحانی سال ہے۔ تو وہ افراد جو واٹر ایلیمنٹ ہے، اسپیشلی واٹر ایلیمنٹ، وہ روحانیت کی جانب مائل ہوں گے۔ اور اگر آپ روحانیت میں انٹرسٹڈ ہیں، آلریڈی آپ روحانیت میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو اگلا سال آپ کے لیے بہت اچھا ہونے والا ہے۔ آپ کو بہت فائدہ دے گا اور بہت کچھ آپ حاصل کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے آپ کے محبت کے معاملات، مالی معاملات، کاروبار، ملازمت، کیریئر، ازدواجی زندگی، گھر، گاڑی، صحت، سب کچھ، بہت ساری باتیں آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے۔ اور پھر ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو کچھ مشورے دیتے ہیں، کچھ سجیشن ہوں گی، کچھ ریمیڈیز ہوں گی، ان کو آپ فالو کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو بغیر دیر کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کریں گے ہم سب سے پہلے پلانیٹری پوزیشن سے کہ پورے سال پلانٹس کی کیا پوزیشن رہے گی، کیونکہ سب کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے ان پلانٹس کی پوزیشن پہ۔ تو سال کا آغاز ہوگا آپ کی سیٹن سے میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ 17 جنوری کو سیٹن آپ کے 8 ہاؤس میں داخل ہو جائے گا اور باقی پورا سال یہی گزارے گا، سال بھر اسی گھر میں بیٹھا رہے گا۔ تو جب سال بھر جو ہے سیٹرن اس گھر میں 8 ہاؤس میں بیٹھا رہے گا تو اس کے اثرات آپ کو پورے سال محسوس ہوتے رہیں گے۔ آپ کی قسمت کا مالک مشتری سال کے آغاز میں آپ کو بڑا ہی پازیٹیولی سپورٹ کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، زندگی میں خوشحالی لے کر آئے گا۔ لیکن 22 اپریل کو یہ ایریز میں داخل ہو جائے گا اور پھر مشتری آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں راہو میں منتقل ہو جائے گا۔ خاص طور پر مئی کے مہینے میں ایک گرو چندل دوش کی شکل اختیار کر لے گا راہو۔ اس کے بعد یہ جگہ چھوڑ کر آپ کی قسمت کی گھر میں داخل ہو جائے گا اور کیتو 30 اکتوبر کو آپ کے 3rd ہاؤس میں داخل ہو جائے گا۔ تو باقی تمام سیارے بھی مختلف اوقات میں اپنی پوزیشن کو چینج کرتے رہیں گے، لیکن میں نے ان سیاروں کا ذکر کیا ہے کہ جو بہت مین مانے جاتے ہیں، جیسے جوپیٹر، راہو، کیتو اور سیٹرن۔ کینسر کا ذائچہ 2023 اس بات کی پیش گوئی کرتا ہے کہ سال کے آغاز میں جو زحل کی منتقلی ہوگی اس کی وجہ سے آپ کی صحت پر کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ 7th ہاؤس میں، کیونکہ سیٹرن 7th ہاؤس میں 8 ہاؤس میں منتقل ہوگا تو اس پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو اس وقت مشتری جو ہے یعنی جوپیٹر جو ہے وہ 9th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کا ذہن مذہبی کاموں کی جانب مرکوز رہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا مائنڈ حج پر یا عمرے پر جانے کا ہو جائے، مذہبی مقامات پہ جانے کا ہو جائے، تو یہ اس طرح کی جو ہے آپ کو اثرات اور آثار اس کے نظر آئیں گے۔ جنوری سے اپریل کے تیسرے ہفتے تک سال کے پہلے مہینوں میں قسمت لمحہ بہ لمحہ آپ کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی۔ آپ جو بھی کام کرنے کا فیصلہ کریں گے آپ کامیاب ہوں گے۔ خدا کا فضل آپ اترتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کے والد، آپ کے سرپرست وغیرہ جو بھی ہوں گے آپ کے ساتھ، وہ آپ کو کہ آپ کے کیریئر میں آگے بڑھنے کا موقع دیں گے۔ کام کا ماحول بھی جو ہے وہ آپ کے لیے سازگار ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہیں۔ لیکن اب بات کرتے ہیں ہم آپ کے لو ہوروسکوپ کی۔ تو میں ان افراد کے لیے خاص طور پر جو ان میرڈ ہیں، جو غیر شادی شدہ ہیں مگر دے آر آلریڈی ان اے ریلیشن شپ، وہ انگیجڈ ہیں یا تو وہ انگیجڈ ہیں یا ان کی دوستیاں ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے لو اٹیچمنٹ ان کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ غیر شادی شدہ تو ہیں مگر ان کے ساتھ ان کے بی ایف ہے یا جی ایف اس جیسا معاملہ ہے، لیکن شادی شدہ نہیں ہے۔ تو غیر شادی شدہ افراد لیکن if they are already in a relationship، تو کینسر کا جو محبت کا ذائچہ ہے وہ یہ پیش گوئی ہم اس حوالے سے کرتے ہیں کہ
اس پورے سال جو ہے وہ کینسر کے جو لو افیئرز ہیں وہ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا سامنا رہے گا۔ سال کے آغاز میں مریخ 5th ہاؤس میں ہوگا، تنازعات، تناؤ بہت بڑھ جائے گا، لیکن مشتری کی وجہ سے جوپیٹر کی وجہ سے آپ کا یہ رشتہ لاکھ اختلافات کے باوجود ٹوٹے گا نہیں، اور اپریل تک بہت ساری مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اور مئی تو بہت زیادہ ٹینس ثابت ہوگا لو افیئرس کے حوالے سے، بہت زیادہ تنازعات ہوں گے، بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جوپیٹر کی کرم نوازی کی وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں۔ جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر یہ رشتہ پھر بھی برقرار رہے گا۔ جون کے مہینے میں حالات کچھ بہتر رہیں گے، اور پھر جو مکمل طور پہ آپ کی جو لو افیئرز ہیں وہ اکتوبر کے بعد ہی نومبر اور دسمبر میں جا کر ٹریک پر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو جولائی کا مہینہ ہے اس دوران بھی آپ کے شادی کے چانسز ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شادی شدہ افراد، جو میریڈ پرسنز ہیں، جو شادی شدہ ہیں، تو سال کا آغاز ان کے لیے مشکل ہوگا۔ شادی کے لیے یہ پورا سال مناسب نہیں ہے، اور سال کے آغاز میں سیٹن جو ہے وہ آپ کے 7th ہاؤس میں ہوگا، اس کے بعد یہ 17 جنوری کو آپ کے 9th ہاؤس میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد جو آپ کی ازدواجی زندگی ہے وہاں پہ بہت زیادہ تنازعات سامنے آئیں گے، سسرال والوں سے تعلق میں بھی بہت مشکلات آئیں گی، اور حالات جو ہیں وہ بہت مشکل آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ مئی اور جولائی میں جو ہے وہ مریخ کے اثرات کی وجہ سے آپ کی شادی شدہ زندگی میں بہت زیادہ کشیدگی آ جائے گی، اور اس کے بعد اگست میں بھی آپ کے گھر کے حالات جو ہیں وہ سولو ہوتے نظر نہیں آتے۔ ہمیں جو یہاں پہ پرابلم نظر آ رہی ہے وہ زیادہ ہمیں انا کا مسئلہ نظر آ رہا ہے، کہ اس میں انا کا ایشو آ رہا ہے، وہ چاہے آپ کی انا ہے یا کسی اور کی انا ہے، یہاں جو پرابلمز ہیں وہ ایگو کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ راہو اور کیتو کے اثرات کی وجہ سے گھر میں جھگڑا رہے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ انگلش والا سفر، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ SUFFER، سفر، ناٹ اردو کا سفر۔ تو سفر مطلب آپ کو بہت زیادہ جھیلنا پڑے گا، اور 30 اکتوبر جب راہو اور کیتو بالترتیب آپ کے 9th ہاؤس میں اور 3rd ہاؤس میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کی مشکلات میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ سال کے آخر کے جو 2 مہینے ہیں، نومبر اور دسمبر میں جا کر آپ کو سکون کا سانس ملے گا۔ باقی یہ پورا سال وقفے سے بہت زیادہ ایشوز ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ نومبر دسمبر کے مہینے میں آپ سیر و سیاحت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، ازدواجی زندگی میں سکون آئے گا، ازدواجی زندگی خوشحالی کی طرف گامزن ہوگی، لیکن جنوری سے لے کر جو 30 اکتوبر تک کا جو دورانیہ ہے وہ وقفے سے آپ کو اریٹیٹ کرے گا، شادی شدہ زندگی آپ کی ٹینس چلتی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے فیملی میٹرز کی، تو کینسر کے لیے سال 2023 میں جو فیملی کے میٹرز ہیں وہ پورے سال آپ کو اتار چڑھاؤ سے بھرے نظر آئیں گے۔ جنوری سے لے کر اپریل تک آپ کی خاندانی زندگی میں تنازعات آپ فیس کرتے رہیں گے۔ چوتھے گھر میں راہو اور 10ویں گھر میں کیتو جو ہے وہ آپ کے خاندانی تعلقات کو متاثر کریں گے۔ دوسرے 5ویں گھر میں زحل کا اثر ہوگا، اور 8ویں گھر میں جو کہ 8ویں گھر میں ہوگا، 8ویں گھر میں زحل 8ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے دوسرے اور 5ویں گھر کو متاثر کرے گا۔ جنوری میں مریخ بھی آپ کے دوسرے اور 5ویں گھر پہ ہوگا، تو یہ آپ کے خاندان میں تنازعات لائے گا، پریشانیاں لائے گا، جھگڑے لائے گا، ذہنی تناؤ لے کر آئے گا، اور مئی میں جو ہے وہ حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے، والد کی صحت خراب ہو سکتی ہے، خاندانی ماحول بہت زیادہ خراب رہے گا۔ اکتوبر کے بعد ہی جا کے آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ 20 اکتوبر کے بعد آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، ان کا اچھی طرح سے آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن نومبر تک ان کی صحت بہتر ہو جائے گی، اور نومبر اور دسمبر آپ کے لیے سازگار۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے سال 2023 کینسر کے لیے بہت زیادہ ویک ہوگا، کمزور ہوگا، بلکہ قدرے کمزور ہوگا، اور 17 جنوری سے جو
سیٹرن آپ کے 8th ہاؤس میں ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کی صحت کے مسائل پیدا ہوں گے، جو آپ کو فی الحال تو اگلے سال بہت زیادہ تنگ نہیں کریں گے، لیکن آنے والے سالوں میں آپ کے بہت سیریس ایشوز آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اردو میں عارضے لگنے والے ہیں، تو طویل عارضے جو ہیں وہ آپ کو لگ سکتے ہیں اس سال۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت بہتر رہے تو آپ کو اپنی روٹین چینج کرنی پڑے گی، ایکسرسائز شروع کریں، غذا پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو آپ صحت کے حوالے سے فٹنس کی طرف آپ کو دھیان دینا چاہیے۔ آپ کو سینے میں انفیکشن ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، یا نمونیا بھی ہو سکتا ہے، تو پورے سال جو ہے وہ یہی صورتحال رہے گی۔ جون جولائی تک آپ کی صحت جون اور جولائی آپ کے لیے صحت کے حوالے سے اچھا ہے، اور مئی کا مہینہ پورے سال میں سب سے زیادہ صحت کے لیے خراب مہینہ ہوگا، کیونکہ اس صحت کی خرابی میں آپ کی اپنی لاپرواہی ہوگی، اور آپ کو خود کی صحت کا دھیان رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگست اور ستمبر کے مہینے بھی آپ کے صحت کے مسائل لے کر آئیں گے۔ نومبر اور دسمبر میں جا کے آپ کی صحت میں کچھ بہتری نظر آئے گی، مگر یہ بہتری عارضی ہوگی، اور جو مسائل 2023 میں اگلے سال کھڑے ہوں گے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ان آگے جو زندگی میں مسائل آپ کی صحت کے ایشوز بنیں گے وہ اسی سال 2023 میں کریٹ ہوں گے، جو کہ آنے والے سالوں میں آپ کو بہت زیادہ آپ کی صحت پر برا اثر ڈالیں گے۔ بات کرتے ہیں پراپرٹی کی، جائیداد کی، گاڑی کی، تو کینسر کے لیے یہ سال ایک ایوریج رہے گا جائیداد کے لیے اور گاڑی کے لیے۔ اس سال کسی بھی قسم کی بڑی گاڑی لینے سے گریز کریں، جبکہ راہو کیتو آپ کے 4th ہاؤس میں ہوں گے، کیونکہ یہ خاص طور پہ جو پوزیشن ہے یہ آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ 30 اکتوبر کے بعد جب راہو کیتو اپنی پوزیشن کو چینج کر کے 3rd اور 9th ہاؤس میں آ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس کار کو خریدنے کے شاندار مواقع ہوں گے۔ کار اور جائیداد خریدنے کا بہترین وقت جو ہے وہ 30 نومبر سے 25 دسمبر کے درمیان کا ہوگا، جب زہرہ یعنی وینس جو ہے آپ کے 4th ہاؤس میں آ جائے گا۔ تو اس دوران جو ہے وہ اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں یا گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ دوستوں بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی، تعلیم کی، تو کینسر کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سال ایک ملا جلا سال ہوگا۔ تو سال کے آغاز میں تو آپ کافی پرجوش ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے، لیکن 17 جنوری کے بعد جب سیٹرن جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو چینج کرے گا تو آپ کی تعلیمی رکاوٹیں شروع ہو جائیں گی، آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور بہت زیادہ آپ کو ٹف محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد کہیں جا کے آپ کو معمولی کامیابی مل سکتی ہے۔ تو آپ کے لیے جو تعلیم کے لیے اچھے مہینے ہیں وہ مارچ ہے، اپریل ہے اور جون ہے، اور مارچ اور جون کے درمیان آپ کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو مارچ اور جون کے درمیان کا عرصہ آپ کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا آپ کو موقع دے رہا ہے۔ بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کی، آپ کی نوکری کی، تو کیریئر کے حوالے سے یہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کا سال ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈجسٹمنٹ کا سال ہوگا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایڈجسٹ ہوتی نظر آئیں گی۔ 17 جنوری کا جب زحل آپ کے 8th ہاؤس میں داخل ہوگا تو آپ کو کیریئر میں اور کاروبار میں دونوں میں مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ آپ کریں گے۔ آپ کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ بڑھے گی، آپ کی استعداد بڑھے گی، آپ جس فیلڈ میں بھی کام کرنا چاہیں گے جوپیٹر آپ کی قسمت میں آپ کا ساتھ دے گا، اور اس کے علاوہ آپ کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور ملازمت میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ ممکنہ طور پر آپ کو کام میں چینجنگ آپ کی کر دی جائے، اور مئی کا مہینہ آپ کے لیے کیریئر کے لیے کافی مشکل ہوگا، کیونکہ مئی میں راہو چندل دوش بننے جا رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ کو کچھ مشکلات ہیں، جس کی ڈیٹیل میں ان قریب آپ نئی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ فی الحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مشکل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس دوران اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، تنازعہ میں پڑنے سے بچیں، اور 30 اکتوبر کو جب راہو آپ کے 9th ہاؤس میں داخل ہوگا تو ممکنہ طور پر آپ کی کام کی جو فیلڈ ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ٹرانسفر کر دیا جائے،
تو یہ ٹرانسفر کرنا ہی آپ کے مفاد میں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو جو دوسرا کام دے دیا جائے، ممکنہ طور پر سال کے آخر کے جو مہینے ہیں نومبر اور دسمبر آپ کے کیریئر کے لیے مثبت ہوں گے، البتہ جنوری سے لے کر جو اکتوبر تک کا ٹائم پیریڈ ہے وہ کیریئر میں بھی کچھ نہ کچھ ایشوز دوستوں اب بات کرتے ہیں فائنینس کی، پیسے کے معاملات کی۔ تو پورے سال آپ کے جو پیسے کے معاملات ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہوں گے، کبھی کامیابی بھی ملے گی اور کبھی ناکامی۔ سال کے آغاز میں مریخ آپ کے 11th ہاؤس میں پیچھے کی جانب رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ جوپیٹر آپ کی قسمت کو فروغ دے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ اس سال پیسے کے حوالے سے کامیاب ہو جائیں۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں، آپ کو جوپیٹر کی سپورٹ حاصل رہے گی۔ اس سال آپ کے مالی حالات یقینی طور پہ بہتر ہو جائیں گے۔ اپریل تک قسمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ جو سورج ہے وہ آپ کے اپریل میں آپ کے 11th ہاؤس میں ہوگا اور آپ کی آمدنی میں واضح اضافے کا اشارہ دے رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو سیٹرن ہے وہ پورے سال 17 جنوری سے لے کر سال کے اینڈ تک بھی آپ کے 8 ہاؤس میں رہے گا۔ اس لیے کسی بڑی سرمایہ کاری سے ضرور پرہیز کریں، ورنہ وہ مالی تباہی لے کر آئے گا، آپ کی فائنینشیل کرنچ لے کر آئے گا، فائنینشیل ڈسٹرکشن لے کر آئے گا۔ اس لیے کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنے سے حتی الامکان گریز کریں۔ مئی اور جولائی کے درمیان آپ کو پیسے کی پریشانی ہوگی۔ اگست میں آپ کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوگا۔ ستمبر اور اکتوبر اگین آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نومبر اور دسمبر آپ کو ضروری گھریلو اشیاء کی خریداری آپ کریں گے۔ آپ کی آمدنی میں دسمبر میں خاص طور پر آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اخراجات بڑھیں گے لیکن آپ کے قابو میں ہوں گے۔ دوستوں اب بات کرتے ہیں آپ کے لکی نمبر کی۔ تو اس سال کے آپ کے لکی نمبر ہیں نمبر 2 اور نمبر 6۔ یہ دو نمبر آپ کے لکی نمبر ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کا اسٹون ہے، جو آپ کو اسٹون اس سال ویئر کرنا چاہیے وہ ہے پرل، یعنی موتی۔ موتی آپ ویئر کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ پیر کے دن آپ کو روزہ رکھنا چاہیے اور ہر جمعرات کے دن آپ کو کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا آپ کھلا دیں۔ یہ جو ہے وہ آپ کا صدقہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکے آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ تو یہ آپ کو، اگر آپ اس روٹین کے حساب سے چلیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور ہر فجر کی نماز کے بعد روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت، یہ آپ کے مالیات میں بھی اضافہ کرے گی، آپ کی محبت کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے اور آپ کے دیگر معاملات بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا وظیفہ ہے اس سال کا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ سال آپ کا، اگلے سال 2023 آنے والا سال آپ کا اچھا گزرے، بہت اچھا گزرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں عطا فرمائے۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے گا۔